باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی احمدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، یہ مہینہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، خطبہ شعبانیہ میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جو ہے اوقات صلاۃ میں جو ہے دعا مانگو، کیونکہ بہترین جو ہے یہ لمحہ ہوتا ہے، بہترین جو ہے ساعت ہوتی ہے، اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ جو ہے تمہارے اوپر سے عذاب ہٹا دے گا، دنیا اور آخرت کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ یاد رکھیے عزیزوں، یہ صرف جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ گھروں میں آپ ہیں، عبادتیں کیجیے، دعائیں مانگیے، نمازیں پڑھیے، نماز شب پڑھیے، اور مخصوصاً جو ہے صحیفہ سجادیہ کی 7ویں نمبر کی دعا پڑھیے، یا من تحل بہ عقد المکارہ والی دعا پڑھیے، اور بارگاہ معبود میں جو ہے یہ دعا کیجیے کہ اس وبا سے، اس بیماری سے جو ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ ہم سے ہٹا لے، اور تمام قطع کی افراد کو اس سے شفا عنایت فرمائے، کیونکہ پروردگار جو ہے سریع الرضا ہے، بہت جلدی راضی ہو جانے والا ہے۔ آپ دعائیں کو میں نے پڑھتے نہیں ہیں، یا سریع الرضا، اے جو بہت جلدی راضی ہو جانے والے۔ تو پروردگار جو ہے غیاث المستغیثین ہے، استغاثہ کرنے والوں کی پناہ گاہ ہے، تو بارگاہ معبود میں پناہ لینا ہے، اس کو جلدی راضی ہو جانے والا ہے۔ وہ بہرحال جو ہے اس کی بارگاہ میں یا اللہ کہہ کر سب کے لیے دعا مانگے، تمام علماء، تمام کہتے ہیں افراد، عوام جو بھی ہے، اس بیماری سے سب کو نجات ملے اور سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو آج بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے 9 دن کی دعاؤں کا ترجمہ آپ کے سامنے اور تھوڑی سی وضاحت پیش کی تھی، تو بہرحال جو ہے 10ویں دن کی دعا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس میں پروردگار کی بارگاہ میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں اور معصومین نے کیا ہم کو تعلیم دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک بإحسانک یا غایۃ الطالبین۔ یہ دعا ہم کو مانگنی ہے، یعنی 10ویں دن کی دعا۔ تو پروردگار کے بارگاہ میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بار الہ، پروردگار اس مہینے میں ہمیں اس طرح قرار دے کہ ہم تجھ پر جو ہے توکل کریں، بھروسہ کریں، متوکلین میں سے قرار دیتے، بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک جو ہے ہم عملی جامہ نہیں پہنائیں گے دعا کا اثر پیدا نہیں ہونے والا، متاثر انسان نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں متوکلین میں سے قرار دیں، توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دیں۔ یاد رکھیں، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کامیابی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ پریشان ہیں، آپ جو ہے کہتے ہیں کہ نادار ہیں، آپ جو ہے فقیر ہیں، مسکین ہیں، کوئی بھی ہے، صرف ایک مرتبہ تنہائی میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا مانگیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے لیے ہموار کر دے گا۔ توکل و بھروسہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے قرار دیا ہے پروردگار نے۔
اور ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ جو ہے اللہ کی مہمانداری میں ہمیں نا، اللہ ہمارا میزبان ہے، ہم مہمان ہیں اس کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ میزبان جو ہے مہمان کی بات نہیں سنے گا کیا؟ بھروسہ صرف اس پر رکھنا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر جو ہے عوام پر بھروسہ کرے گا انسان، اگر جو کہتے ہیں کہ دوسروں پر بھروسہ کرے گا انسان، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا جس کے پر انسان یہ بھروسہ کر رہا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے لیے، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. وقتی طور پہ انسان سوچتا ہے کہ ہم نے جو ہے یعنی پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے، اقتدار ہمارے پاس زیادہ ہے، قدرت ہمارے پاس زیادہ ہے، تو یاد رکھیے اللہ جو ہے جب شداد جیسے قدرت مند کو ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے کہتے کہ اس کی بات نہیں مانی اور ایک قدم جو ہے آگے نہیں بڑھنے دیا، جو اس نے جو ہے ظاہری طور پہ اپنی جنت بنائی تھی، ملک الموت کے ذریعے روح قبض کروا دی، تو پھر جو ہے انسان شداد سے زیادہ تو قدرت مند نہیں ہے. اس کے پاس تو بہت پیسہ تھا کہ اتنا پیسہ تھا کہ کئی بہت دور تک جو ہے اس نے سونے کے صرف دیواریں بنوا دی تھی، ہے نا، سونے کے درخت لگوا دیے تھے، ہیرے جواہرات جو ہے کہتے لگوا دیے تھے. معمولی حکومت تھی اس کے پاس، دروازے سونے کے درخت، ہیرے جواہرات، اس میں پھل میوے کے عنوان سے لگا دیا تھا. تو تمام کہتے پیسے اور اتنی قدرت تو کسی کی بات ہے نہیں. تو یعنی جب شداد جیسا جو ہے، فرعون جیسا، نمرود جیسا جو ہے اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو پایا، تو انسان سوچے ایک لمحے کے لیے کہ تھوڑی سی طاقت آ گئی، قدرت آ گئی، اقتدار آ گیا، تھوڑا سا کہتے کہ ہم یعنی پیسے والے ہو گئے تو ہم اپنے کو جو ہے مغرور بنا دیا، ہم نے متکبر بنا دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے، یعنی یاد رکھے اللہ کے بارگاہ ہم دعا مانگتے کہ پروردگار ہمیں متوکلین میں سے قرار دے کہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے رہیں. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر لحاظ سے اللہ کی طرف جو ہے متوجہ رہنا ہے. بہرحال جو ہے کہتے کہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ سامنے واقعہ بیان کر سکوں، لیکن پھر بھی جو ہے اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس جو ہے تاریخ میں بہت سے افراد ایسے ملیں گے جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ دریائے نیل سے جناب موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی اور ہارون یہ سب کے سب جو ہے یعنی دریائے نیل سے پار ہو گئے، لیکن فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہیں غرق ہو گیا. تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے افراد جو ہیں پائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری بات جو ہے آپ کے سامنے عرض کر دوں جلدی سے آپ کے سامنے. بہرحال دوسری بات ہے کہ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، پالنے والے اس مہینے میں ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں، کامران ہیں اور کامیابی کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کون لوگ کامیاب ہیں. آپ جو حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے کہا کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. شیعہ کون ہے؟ شیعہ مانا ہوتا ہے گروہ، شیعہ مانا ہوتا ہے گروہ. تو علی کا جو گروپ ہے، علی کا جو گروہ ہے وہ کامیاب ہے. تو علی کو ماننا کیسے ہے یہ تو سمجھے انسان. ہم کہتے ہیں علی والے ہمیں علی سے محبت کرتے ہیں. ارے بندہ خدا صرف علی سے محبت کرنا کافی نہیں ہے، علی کے جانشین سے ہی محبت کرنا ہے. جو 12 امام ہے ٹوٹل ان سے محبت کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان پر اعتقاد رکھنا ہے، تب انسان کامیاب ہے. کامیابی ہر ایک کو نصیب نہیں ہے، انہی کا افراد. اس لیے دعا کی جا رہی ہے پروردگار ہمیں اس مہینے میں کامیاب کر دے. اس مہینے میں اگر کامیاب ہو جائے گا تو انسان یعنی پورے اسی طرح عمل کرے گا جو اس مہینے میں اس نے انجام دیا ہے. وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ بِإِحْسَانِكَ يَا غَائِةَ الطَّالِبِينَ. پالنے والے ہم کو اس مہینے میں ان لوگوں میں سے بنا دے، ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیرے مقرب بنتے ہیں، تو اس سے قربت حاصل کر قریب بنتے ہیں. اپنے احسان کے طفیل میں اے طلبگاروں کے مقصد آخر،
ظاہر سی بات ہے جو طلبگار ہوتا ہے وہ اللہ جو ہے مقصد آخر ہے. اب آپ غور کیجیے کون لوگ کامیاب ہیں. کامیاب جو ہے اگر دیکھنا ہے تو مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ فزت برب الکعبہ. فزت مانے میں کامیاب ہو گیا. فزت یعنی میں کامیاب ہو گیا. کچھ نے کہا مولا کائنات نے کہا کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ علی جن کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ ہوئی ہے اور شہادت جو ہے مسجد کوفہ میں جو ہے نماز کی حالت میں ہوئی ہے. ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں علی؟ علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا اللہ کے یعنی خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی اللہ رب کعبہ یعنی قسم کھا رہے ہیں, رب کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا. تو کامیاب کیسے ہو گیا علی؟ اور خود نبی کہہ رہے ہیں کہ علی یعنی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. تو خود تو رب الکعبہ جو کہتے ہیں کہ نبی علی کہہ رہے ہیں تو اس کو سمجھیں. ہم سب سے پہلی بات جو ہے متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نماز کی حالت میں جو ہے شہید ہوا ہوں, شہادت مجھے ملی. تو نماز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تم نمازی بن جاؤ. علی والے ہو تو نمازی بنو. یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ جائے ہم علی والے ہیں تو ہمیں نماز سے کوئی واسطہ نہیں, روزے سے کوئی واسطہ نہیں. روزے کی حالت میں جو ہے علی تھے. اور پھر جو ہے علی بتا رہے ہیں پیچھے کی زندگی ذرا ایک لمحے کے لیے پیچھے یعنی کی زندگی دیکھیے کہ جب دسترخوان پہ جو ہے رکھا ہوا ہے کھانا تو کہا کہ ایک جو ہے ہٹا لو وہاں سے, تو نمک اور دودھ. تو اس کے بعد جب جو ہے نمک ہٹانے لگے کہا نہیں نمک جو ہے رکھو اور دودھ ہٹا لو. یعنی ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رزق کا احترام بھی کرو اور زندگی ایسے گزارو کہ تمام کے حقوق ادا کرتے ہوئے جو ہے زندگی گزارو. کھاؤ تو یہ دیکھو کہ دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, اس بھوکے تک جو ہے پہنچاؤ پہلے. اور اس کے بعد زندگی آپ دیکھیے, بعد کی زندگی دیکھیے کہ مولا کائنات کے سامنے جو ہے ابن ملجم کو لایا گیا جس نے جو ہے سر پہ ضربت لگائی تھی, اور ایسی ضربت لگائی تھی کہ جس میں جو ہے زہر آلود تلوار تھی, شمشیر تھی. یہ معلوم تھا, ڈاکٹر نے کہہ دیا, طبیب نے کہہ دیا, حکیم نے کہہ دیا کہ یہ زہر جو ہے جس میں شرائط کر چکا ہے. سامنے جو ہے ابن ملجم کو لایا گیا, ہاتھوں کو باندھ کے لایا گیا. اب آپ علی کی زندگی دیکھیے. جب لایا گیا تو فوراً جو ہے مولا نے کہا کہ اس کے ہاتھ جو ہے جو کسے ہوئے ہیں اس کو ڈھیلے کر دو. یعنی اپنے قاتل کے ساتھ بھی جو ہے برتاؤ کیسا کر رہے ہیں مولا. خود جو ہے مولا جو کھاتے تھے پیتے تھے وہی جو ہے اپنے قاتل کو کھلاتے اور پلاتے تھے. جو شربت خود پیا نوش کیا وہی شربت جو ہے دیکھی ویسے ہی شربت جو ہے اپنے قاتل کو دیا. وہ عدل انصاف کا پیکر کہ جب تاریخ نے جملہ لکھا کہ شدت عدل کی بنیاد پر علی کو قتل کر دیا گیا. یاد رکھیے گا علی عدل انصاف کرنے والے تھے. علی نے یہاں تک کہا تھا کہ میں دنیاوی سیاست نہیں کرنا چاہتا, دینی سیاست کرنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے کہ مسجد کوفہ میں اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کوئی بتائے کہ کس کو جو ہے کہتے لباس نہ ملا ہو میری دور حکومت میں, کس کو چھت نہ ملی ہو میرے دور حکومت میں, کس کو کوئی بھوکا سویا ہو بتائے میری دور حکومت میں. سب نے کہا مولا نہیں, آپ کے دور حکومت میں جو ہے کوئی بھوکا نہیں رہا. اور یاد رکھیے ایسا بھوکا یعنی انسان جو بہرحال جگہ کی ظاہر سے بات ہے کوئی بھی بھوکا ہو وہ اعلان کر رہا ہے کہ نہیں مجھے پیٹ بھر کے کھانا ملا. اور یہی تھا کہ رات کے سناٹے میں مولا کائنات روٹیاں تقسیم کرنے جاتے ہوں. اور تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ ایک بھوکا انسان جو ہے رو رہا تھا اور اس کی گریے کی آواز جو ہے امام حسن السلام کے کانوں سے ٹکرائی جب مولا کائنات کو یعنی
दफ्त करके वापस पलट रहे थे। मैंने सब इशारत न करूँगा, पलट रहे थे। तो उसके बाद जो है मौला उसके करीब पहुंचे। कहा क्या बात है? कहा कि 3 दिन से मैं कुछ नहीं खाया हूँ। कहा कौन था जो तुम्हें देकर जा रहा था? कहा एक नाबीना था वो शख्स जो भूखा था। तो उसने कहा कि एक शख्स आते थे मुझे खिला के चले जाते थे। कहा कौन था? पूछा नहीं। कहा मैंने पूछा तो कहा मिस्कीन जाला था, मिस्कीन 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 के पास बैठा हुआ है। तो मौला कहते हैं खुद अपने को मिस्कीन कहा, यानी अल्लाह की बारगाह में मौला मिस्कीन है। हमें भी जो है बारगाह माबूद में हाथ फैलाना चाहिए। तो याद रखिए कि ऐसे ऐसे जो हालात सामने थे, किसी को मालूम नहीं होता था। मौला सन्नाटे में जाकर जो है उसको उसकी खबरगिरी करते थे, यतीम परवरी करते थे, बेवाओं का ख्याल करते थे, मिस्कीनों का ख्याल करते थे, फुकरा का ख्याल करते थे, हर एक के सन्नाटे में जाकर मदद किया करते थे। यही सबसे बड़ी बात आप देख लिए कि खैबर से पलट रहे हैं। जब घर पहुंचे हैं खैबर से, फतेह खैबर, जब फतेह खैबर फातह खैबर तो अली थे ना, तो खैबर से पलट रहे हैं जंग खैबर के बाद, फातह खैबर मौला है। घर पहुंचे तो उसके बाद जो कहते कि खाली हाथ पहुंचे। तो ज़हरा मर्जिया ने कहा कि आपको कुछ नहीं मिला क्या? ये सिर्फ बताने के लिए, वरना ज़हरा मर्जिया तो जानते हैं क्या क्या हुआ। कहा जितना मुसलमानों को मिला, जितना दूसरा अफराद को मिला था उससे डबल मुझे मिला, क्योंकि हम फातह खैबर थे माल गनीमत में। फिर कहा कि खैबर से लेकर यहाँ घर तक जितने मिस्कीन और फुकरा मिलते रहे सबको मैंने तकसीम किया और खाली हाथ घर आ गया। ये ज़ौजा ऐसी ज़ौजा थी कि जिसके बारे में जो है जब नबी ने पूछा था अली से कि तुमने फातिमा को कैसे पाया, कहा निअमल औन फिल इबादा, बेहतरीन मददगार जो है इबादत इलाहिया में। याद रखिए अली की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तब का जो फायजीन में से करार देंगे। जो अली ने जो है यानी कहा था कुछ तो मैं कामयाब हो गया, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। आखिर बारगाह मामून फिर दुआ करते हैं परवरदिगार वबा की बीमारी से सबको नजात दे दें और उसके बाद इमाम के ज़ुहूर में ताज़ीर फरमा।